اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اپنے سچے بندوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں۔ ان میں سے پہلی خوبی، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ ہونا ہونا کا مطلب ہے زمین پر آرام سے چلنا، سکون سے چلنا، عاجزی سے چلنا، پاؤں نہ گھسیٹنا، اپنا کپڑا نہ گھسیٹنا غرور اور تکبر دکھانے کے لیے، نرمی سے چلنا، لوگ دیکھیں تو پہچان جائیں کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، یہ اللہ کا غلام جا رہا ہے جو اس کی زمین پر عاجزی سے چلتا ہے۔ لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے کمفرٹیبل محسوس کریں، ان کو پتہ ہو بندے سے بات کرنا بہت آسان ہے، اس سے ڈیل کرنا آسان ہے، یہ نرم ہے، یہ نیک ہے، یہ جینٹل ہے۔ زمین پر کبھی بھی اکڑ کر مت چلیں۔ آپ بڑے سے بڑے آفیسر ہیں، جو رینک بھی آپ کا دنیا میں ہو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عاجزی سے چلنا پسند ہے، ان کو عاجزی پسند ہے۔ دوسری خوبی ہے، اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام۔ یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، خطاب اور جاہل۔ خطاب کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں بات کرنا، اور جاہل وہ لوگ جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب ان کو غصہ آنے لگتا ہے تو بہت غلط باتیں کر جاتے ہیں، گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، سوچے بغیر بولتے ہیں، اور جب کوئی دینی بحث ہو تو ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو وہ اس بحث میں انگیج ہونا پسند کرتے ہیں، اور بغیر علم کے بہت زیادہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور سلام کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب آپ کو لگے کہ کوئی دین میں بحث کرنے لگا ہے تو آپ اس کو اس آیت کا حوالہ دیں اور کہیں کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جاہلوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ نہیں، اگر آپ یہ حوالہ دے کر اس سے کچھ کہتے ہیں تو آپ خود بھی جاہل ہیں، کیونکہ کسی کو جاہل کہنے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون جاہل ہے کون نہیں۔ بس جب آپ کو لگنے لگے کہ بحث زیادہ گرم ہو رہی ہے، آپ اپنا موقف بیان کر کے خاموش ہو جائیں۔ کبھی بھی دین کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کے حوالوں کو اس لیے کسی کے آگے پیش نہ کریں کہ آپ اس کو بحث میں ہرانا چاہتے ہیں، تب آپ جاہل ہیں۔ نہیں، اپنا علم دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے استعمال کریں۔ ایک دفعہ اپنا موقف بیان کریں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ اگلا اگر پسند کرنے والا ہوگا آپ کی بات کو، اگر آپ کی بات اس کے دل کو لگے گی تو وہ خود خاموشی سے آپ کی بات سے متفق ہو جائے گا، لیکن اگر وہ جاہل ہوا تو وہ آپ سے بحث کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ کو اتنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ آپ اس سے بحث نہ کریں، کیونکہ عقل کا اپوزٹ ہی جاہل ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ بحث کرنے لگ جائیں گے تو آپ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ تو دو خوبیاں ہمیں پتہ چلیں کہ کسی کو جانیں یا نہ جانیں، سب سے نرمی، آہستگی، پیار اور عزت سے بات کریں، اور اللہ کی زمین پر نرمی سے چلیں، عاجزی سے چلیں۔ ان دو خوبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے اگلی آیت نمبر 64 اور 65 میں کہ وہ سجدے کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں اور عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے ہماری عاجزی پسند ہے، اور بحث کرنے کا طریقہ، بے علم لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور اس کے بعد سجدے، راتوں کے قیام کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔